ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری ریفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. مزید آپ کو ادھر لیے چلتے ہیں. آفتی تنظیموں کو اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے. اب بدقسمتی سے یہ بھی میں آپ کو بڑے مجھے افسوس ہے کہ ہماری زیادہ تر صحافتی تنظیمیں بھی وہی ہیں جنہوں مالکان نے بنایا ہوا ہے. وہ ابھی ہم نے جب ریگولیشن لے کے آنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ پہ پھر وہ ایک آتا بھی ہے 40% پروفٹس کمائے ہیں سارے میڈیا کے اداروں نے, لیکن آپ کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی. ہمارے کیمرہ مینوں کا تو جو حالات ہیں وہ پتلے ہوئے ہیں, ہمارے رپورٹرز کو جو ہے وہ تو تنخواہ ان کی نہیں بڑھی ہے. لہذا اس کا دباؤ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے جی حکومت کچھ نہیں کر رہی. جب آپ 40% پروفٹ کما رہے ہیں, ہمارے ہاں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے 929 ارب روپیہ پروفٹ کمایا, تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تو کچھ اداروں نے مہربانی کی, انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں, ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب بھی ایک بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. اور پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں. 40% پروفٹ اگر آپ کا ایک سال میں بڑھ جائے, آپ کا کام ہے آپ اپنے نیچے ورکرز کو جو ہے اس میں شامل کریں. اور پھر دوسرا امپورٹنٹ شفٹ جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں اداروں کی وہ مالکان سے شفٹ ہو کے وہ ورکنگ جرنلسٹ کے پاس آئیں اور پروفیشنل انداز میں آگے چلیں. مجھے ایک اینکر صاحب مجھے ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے مالک جو ہیں ان کا کام پھنسا ہوا ہے ایف بی آر کے پاس ہو, وہ مجھے روز ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایف بی آر کے اوپر پریس جو ہے وہ پروگرام کرو. اب اس طرح تو نہیں کوئی آزاد صحافی. پھر ہمارے ہاں ڈیمیجز کا لا کوئی نہیں ہے. ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ لائبل لاز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, جب آپ لائبل لاز لانے کی بات کریں تو وہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے میں آپ کو یہ ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گروپس بن گئے ہیں, آپ دیکھیے 5-7 صحافی ہیں, صحافی پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن انٹرسٹ گروپس ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرے گا کہ جی اگلے جنوری میں جناب حکومت چلی جائے گی, اس کے بعد اگلا آئے گا کہ نہیں جی وہ دیکھیں آرمی چیف جو تھے انہوں نے اور پرائم منسٹر نے منہ ادھر کیا ہوا تھا, آرمی چیف نے ادھر کیا ہوا تھا, تو یہ تو ملک میں بحران ہو گیا. تیسرا کہے گا نہیں جی وہ چیف جسٹس جب آئے ہیں نا جی تو انہوں نے ہاتھ صحیح نہیں ملایا, تو اس سے لگتا ہے کہ ملک میں بحران ہو گیا, اور ساری ڈسکشنز ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں چونکہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں جو ایک سیاست ہے وہ کس قدر اس میں جو ہے وہ ایک سطحی لیول آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے, کوئی اپنی ان کی تھنکنگ پروسیس نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بھی آپ ڈیبیٹس دیکھتے ہیں, ایک پارلیمنٹ کے اوپر مثلاً جی آیا جی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جی یہ نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے جی نہیں لیتے, آپ بتا دیں آگے کیا کریں. آپ خود ہی آپ نے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے جو کل قرضے حاصل کیے پاکستان نے وہ 6 ٹریلین روپے تھے. اس 6 ٹریلین میں ہم نے دیکھے کیا کیا کر لیا. ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا دیا, ہم نے گوادر جو ہے وہ خرید لیا, ہم نے اپنی تینوں افواج جو ہیں وہ اپنی کھڑی کر دی, ہم نے پاکستان کا سارا سٹرکچر کھڑا کر دیا, موٹر ویز بھی بنا لی. یہ سارا کچھ ہم نے 6 ٹریلین میں کیا. 2008 میں زرداری صاحب ماشاءاللہ وارد ہوئے. وزیر اطلاعات فواد چودھری ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.